ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے رہے تھے، وہاں پر زیارت کر رہے تھے، اور اس وقت جو یہ سنہری جالیاں نہیں تھیں، میں امام جعفر صادق کے دور کی بات بتا رہا ہوں، تو جیسے بھی جو کچھ بھی تھا بتایا جاتا ہے کہ کھجور کی ٹہنیوں سے اس کا دائرہ بنایا گیا تھا۔ بہرکیف اندر جو تھی حجرہ عائشہ صدیقہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار انور تھی، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی مزار انور تھی۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ زیارت کے لیے وہاں پر تشریف فرما تھے، اور اب وہاں سے آپ پلٹنے ہی والے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور امام جعفر صادق سے پوچھتا ہے کہ یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، اے آل رسول، مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ اور وہ سوال پوچھتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، یا امام زین العابدین بتائیے، یا امام جعفر صادق بتائیے کہ ابو بکر و عمر کا مقام رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسا تھا؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر و عمر کا مقام کیسا تھا؟ توجہ سے سنیں، کیا عقیدہ بتا رہے ہیں امام جعفر صادق، اور کیا تعلیم دے رہے ہیں اپنے ماننے والے اپنے نانا جان کی امت کو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے جیسے ہی وہ شخص یہ سوال کرتا ہے تو امام جعفر صادق اوپر سے نیچے تک اس شخص کو دیکھتے ہیں، گویا کہ آنکھوں میں بات نہیں کر رہے ہیں، آنکھوں میں آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر کا مقام سرکار کی بارگاہ میں کیسا تھا، وہ تو میں تجھے ضرور بتاؤں گا، مگر تو کیسا ہے یہ مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیسا ہے یہ مجھے گویا کہ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں۔ کیونکہ بارگاہ رسالت میں آ کر جہاں جنید و بایزید بھی اپنی سانسوں کو روک لیتے ہیں، کہیں ہماری سانسوں کی آہٹ سے ادب میں خلل نہ ہو جائے، تو اس بارگاہ میں آ کر مجھ سے سوال کر رہا۔ یہ ادب کا مقام ہے، یہ ادب کا مقام ہے، اس مقام پر آ کر تو مجھ سے اس طرح کا سوال کر رہا ہے۔ تو امام جعفر صادق اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو میں بتا دوں گا کہ ان کا مقام کیسا تھا، لیکن تو کیسا ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی اب دیکھیے، اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم گھنٹے کھڑے ہو جاتے وہاں پر کہ صدیق اکبر کی یہ شان ہے، صدیق اکبر کی وہ شان ہے، فاروق اعظم کا یہ مقام ہے، ان کی فضیلت ایسی ہے ویسی ہے۔ گھنٹہ بھی ناکافی ہوتا، دن بھی ناکافی ہوتا، رات تمام ناکافی ہوتی، یہ ہم جیسے نادانوں کا عمل ہوتا۔ مگر وہ کوئی ہم جیسے عام آدمی تھوڑے تھے، وہ تو امام ابن امام تھے، جن کے والد بھی امام ہیں، جن کے دادا پر دادا بھی امام ہیں، جن کی اولاد میں بھی اماموں کا سلسلہ ہے۔ وہ ہماری طرح گھنٹوں کھڑے ہو کر تقریر انہوں نے نہیں کی، ایک ہی جملے میں بات ختم کر دی۔ اللہ اکبر، ایک ہی جملے میں۔ اور کیا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا؟ اے سوال پوچھنے والے، تو پوچھتا ہے کہ ابو بکر و عمر کا مقام رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسا تھا؟ دکھائی نہیں دے رہا، جیسا اب ہے ویسا ہی تھا۔ بولیے سبحان اللہ، جیسا اب ہے ویسا ہی تھا۔ کیا مطلب؟ اب بھی وہ اپنے آقا کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، جب تک زندہ تھے تب بھی اپنے آقا کے پہلو میں رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کوئی ایسا وقت آیا ہی نہیں جہاں صدیق و فاروق نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا ہو یا ان سے روگردانی کر لی ہو۔ اللہ اکبر، یہ امام ابن امام کا عقیدہ ہے۔ اور امام جعفر صادق نے فرمایا کہ یہ ہے جو آج ان کو یہ مقام حاصل ہے، وہی مقام ان کی زندگی میں انہیں حاصل تھا۔ اور ایک مقام پر امام جعفر صادق یہ بھی فرمایا کرتے تھے، جب آپ منبر انور پر تشریف فرما ہوتے تو آپ فرمایا کرتے تھے، جو بھی شیخین ابو بکر و عمر سے بری ہے، یعنی ان سے بیزار ہے، رب ذوالجلال ان سے بیزار۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ امام جعفر صادق فرمایا کرتے، جو بھی ابو بکر و عمر سے بیزار ہے، رب ذوالجلال ان سے بیزار ہے۔ اور گواہ رہنا، ہم اہل بیت بھی ان سے بیزار ہیں، ہم اہل بیت بھی ان سے بیزار ہیں۔ تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ اہل بیت نبوت اطہار کا نام لے کر اور صحابہ کرام کو چھوڑ دو گے تب بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، اور صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دو گے تب بھی کامیاب ہرگز نہیں ہو پاؤ گے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو محبت اہل بیت بھی ہونا ہے اور صحابہ کا ادب اور احترام بھی ہونا ہے، تبھی تم کہیں کامیاب ہو پاؤ گے۔